السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ میں آج آپ کو یہ قرآن پاک کے متعلق اذان میں لبیک کہنا، ماں اور باپ گھر میں دونوں کی اہمیت، اور کعبہ کی اہمیت، اور کچھ وہ دعائیں جن سے کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، اس میں باتیں نہ کرو، توجہ سے سنو، کیونکہ وہ اللہ کی باتیں ہیں، وہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہے کہ توجہ دی نہیں دی تو نہ سے، ایسا کچھ گیم نہیں ہے۔ اس کو توجہ سے سنا کریں، کیونکہ حضرت عمر ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں کھجور کا سوکھا تنا پکڑ کر رونے لگے، کہنے لگے ادھر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ادھر میرا والد مجھے مارتا تھا، آج عمر آباد ہے تو کیسر و کسرا کام جاتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت عمر کی تربیت کی بھی وہاں پہ تو ان کے کتنا ہر جگہ کام آتی تھی۔ قبر میں بھی رسول پاک آئیں گے امت کو بچانے، تو وہاں عذاب کیا ہوگا؟ وہاں دیدار ہوگا نبی کا، اور بس دیدار ہی ہوگا قرآن پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والے کو انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، یعنی چغلیاں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے۔ دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر کیجیے، درود شریف، استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن نماز کے ساتھ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب ہی نہیں جانتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے، الجھا ہوا اپنی دنیا میں، کبھی بے صبرا تو کبھی ناشکرا۔ یہ نماز ہی تو ہے جو ہمیں رب پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے، ہمیں زندگی خوبصورت محسوس کرواتی ہے۔ رب جس حال میں رکھے اس پر راضی ہو جائیے۔ یہ نماز ہمیں اپنے رب کے بہت قریب رکھتی ہے، ایک میٹھے سے سکون کی طرح سجدوں میں رب کی قربت کو محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے ہماری اپنی نماز کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، نماز پڑھے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں تم جو بھی دیتے ہو وہ تم تو نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور درود شریف جو ہے اس کو بہت زیادہ پڑھا کریں، اس لیے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو جنت پھول جاتی ہے، خوشی سے پھول جاتی ہے جنت، اور وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ہی بھیجنا، یہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے۔ تو درود شریف کی پابندی کیا کریں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اذان کو لبیک کہنا، مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں، 60۔ 12 سال اذان دیتے رہنے سے مؤذن جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تا حد آواز، یعنی جدھر تک آواز گئی وہاں کی ہر چیز گواہ بن گئی، یعنی شجر، حجر، مٹی، پتھر، پانی، گھاس، پھل پھول، پتے، چرند پرند، ہر چیز جس تک آواز گئی اس نے سنی، وہ سب مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے روز۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم جنگل سے بھی اگر گزر رہے ہو تو اذان دو، جنگل کے درندے پرندے، جانور، درخت، پتے، گھاس، مٹی، غرض ہر چیز تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ یہ ہے فضیلت اذان دینے والے کی، مگر ہر بندہ اذان تو نہیں دے سکتا نا، تو لوگوں سے کہا گیا کہ اذان جب سنو تو اس کا جواب دو، یعنی ساتھ ساتھ پڑھو ادب و احترام سے، حی علی الفلاح،
حیا علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یعنی اللہ میں نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں جب تک آپ میری مدد نہ کریں. اور یہ اس وقت جب یہ پڑھتا ہے نا مؤذن تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے ایک ساتھ. تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ فوری قبول ہوتی ہے. بس ہم وہ وقت مس کر دیتے ہیں نا جس میں دعا کی قبولیت ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رات کو اچانک آنکھ کھلے آپ کروٹ لے تو جو آنکھ کھلتی ہے تو بیٹھ کے دعا کر لیا کریں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح اذان کے وقت جی جو بھی اذان ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے خطاب جب ہو رہا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد، اور جمعہ کے دن غروب آفتاب سے تھوڑا سا پہلے. اس طرح ہزاروں دن ہیں لیکن ہم بس گوا بیٹھتے ہیں، کیا کریں. اگر کسی کی کچھ اذان مس ہو گئی ہو تو آخر میں وہ دعا پڑھیں جو کمی پوری کر دے گی اور اس کا بے حساب ثواب. نبی کی گارنٹی ہے جو نماز کا جواب دے گا ساتھ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی الحمدللہ کنفرم کر دیا نبی پاک نے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اذان کے جواب کا یہ بہترین اجر ملے گا. صرف ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا ہے. ہر نبی، ہر رسول اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اللہ رحم کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے. اللہ آج آپ غصے میں ہیں. تو جو لوگ اذان کے بعد نبی کے لیے دعا کرتے تھے مقام محمود کی، آپ امت کی بخشش کی دعا فرمائیں گے. رب چاہتا ہے اپنے بندوں کو جنت میں ڈال دو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی، یہ کہنا لازم ہے. صبح بھی 3 دفعہ، شام بھی، اور ہر وقت ہی پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. اس کا اجر عظیم ہے. اور اس کے بعد جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا وہ آپ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالی بے شک قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے. اس کی تو رحمت و فضل کرم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کعبہ کے متعلق کیا کہا؟ امریکن رائٹر لارنس ای یوسف نے کعبے کے بارے میں لکھا ہے کہ وداؤٹ کعبہ دس ورلڈ کین اسٹاپ. اگر کعبہ نہ ہو تو یہ دنیا رک جائے. سبحان اللہ. اس پر پروفیسر نے کہا اگر مسلم طواف کرنا بند کر دیں اور نمازیں پڑھنا بند کر دیں اس زمین پر، کنفرم بات ہے کہ زمین کی روٹیشن ول سٹاپ، کیونکہ زمین کے چکر لگانا ہجر اسود کے ارد گرد اسی وجہ سے ہے، بلیک سٹون سے. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں، اس لیے زمین اس کے گرد گھومتی ہے اور یہ دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے. آپ بائی ایئر ٹریول کریں تو پھر بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اس کا میٹل بہت طاقتور ہے، اسٹیل سے 23,000 ٹائم یعنی 23,000 ٹائم زیادہ مضبوط. سپر چیز ہجر اسود ہے جو کہ جنت سے نیچے اتارا گیا اور بے شمار یونیورسٹیوں میں تجربہ کر کے ثابت کیا گیا کہ مسلمانوں کا طواف کعبہ، نماز اور ہجر اسود کا احترام دنیا بس اس سے قائم ہے. یہ نہ ہو تو زمین گردش چھوڑ دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا بات ہے، کس کس چیز کی تعریف کی جائے. چلے ابھی میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ ماں اور باپ کی قرآن میں کیا وقت ہے، ماں کی خدمت کا کیا اجر ہے. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا، میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان. آپ حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے اور ادھر جنت میں اس کی آواز کیوں اور کیسے آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی اس طرح خدمت کی کہ اللہ پاک نے خوش ہو کر انعام دے دیا کہ حارثہ جب قرآن پڑھے تو ساری جنت والے سنے اور ساری جنت والوں کو سناؤ. اچھا، اب باپ اور ماں کا قرآن کے مطابق رتبہ. قرآن مجید میں اب کا لفظ 119 بار آیا ہے. باپ کی جو عربی ہے نا وہ اب ہی ہے، اس کی جمع ہے آبا.
یہ 64 بار آیا ہے، اور اب 119 یعنی 119 بار، اور جو آبا ہے وہ 64 بار۔ یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں اور ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی قرآن مجید میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ عربی میں باپ کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور وہ ہے والد۔ والد 4 حروف پر مشتمل ہے۔ واو یعنی وفا کرنے والا، الف آبیاری کرنے والا، لام لطف و کرم فرمانے والا، دال دستگیری کرنے والا۔ اور والد ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں دروازہ۔ اگر گھر کی عمارت میں دروازہ نہ ہو تو چور ڈاکو گھس آئیں گے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ والد کی مثال ایسے ہے جیسے گھر کی عمارت میں ستون یعنی پلر۔ اگر ستون نہ ہو تو عمارت تو کمزور ہو جائے گی، کھڑی نہیں رہ سکتی۔ والد کی مثال ایسے ہے جیسے گھر کی چھت ہوتی ہے، اگر چھت نہ ہو تو انسان موسمی حالات سے بچ نہیں سکتا۔ سردی اور گرمی، بارش اور طوفان سے بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ باپ کی مثال سورج کی مانند ہے اور والدہ کی مثال چاند کی مانند ہے۔ چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور سورج میں ذرا تپش ہوتی ہے، جو کہ گھر کے سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ زمین کا جس طرح ایک چاند ہے ایک سورج ہے، اسی طرح ہر گھر کا ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے۔ تو سورج کو تپش کو کبھی منفی نہیں یعنی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ سورج کی تپش کو جس طرح سورج کی حرارت سے فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، اسی طرح والد کے جلال سے بچوں کے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ سورج نہ ہو تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح اگر والد نہ ہو تو گھر میں غموں کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ماں اور باپ کے بغیر ناممکن ہے۔ دونوں بچے کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس رشتے کی قدر کیجیے۔ چاند میں جو روشنی آتی ہے وہ بھی سورج سے ہی جان لیتا ہے، یعنی عورت بھی اپنے مرد کے ساتھ ہی مضبوط ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کے ساتھ ہی چمکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بھینس ہے وہ اپنے قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی ہی چھلانگیں لگا سکتی ہے، اس کا غرور ہے اس کا شوہر۔ اور اس کے علاوہ کوئی عورت ہے تو جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا باپ، اس کا بھائی، جب شادی ہو گئی تو اس کا خامد، اس کا بیٹا، اس کے ساتھ ہی عورت طاقتور ہے اور اسی کے ساتھ عورت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے جو کہ ہم جھٹلانے والے کون ہیں، وہ تو ہے ہی سچ ہے۔ تو چلیں اب آپ کو میں بتاؤں کامیابی حاصل کرنے کی دعا۔ کامیابی تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھ لیا کریں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بہت پہلے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 10 سورہ الانفال۔ اس کو 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کو ہمیشہ ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ کا کام کچھ زیادہ بڑا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ اس کو کچھ زیادہ پڑھیں، تو اپنی ہمت طاقت اپنے ٹائم کے حساب سے اس امید سے پڑھا کریں کہ کامیابی اب آئی کہ اب آئی۔ اسی طرح ایک ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 سورہ الانفال۔ 14 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں، صبح بھی شام بھی یا ہر نماز کے بعد۔ یہ دونوں چیزیں میں نے پڑھی ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے۔ پھر میرا چھوٹا بیٹا کہتا تھا بی پی ٹی فلائر بننا ہے، میں نے بی پی ٹی فلائر بننا ہے، میں ٹاپ کروں اپنے فلائنگ کے لیے رسال پور اکیڈمی میں۔ تو میں یہ پڑھتی تھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بی پی ٹی فلائر بنایا تھا۔ میں نے اپنے اسامہ کے لیے جتنی چیزیں پڑھی تھی اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ تو آپ لوگ یہ پڑھیں، آپ کے بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے۔ اور کبھی آپ کے اوپر ہر وقت کوئی مشکل کوئی مصیبت رہتی ہو تو ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہ بہت پڑھا کریں۔
ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ پڑھ لیا کریں. اور سورہ یاسین کی آخری آیت سے ایک پہلے ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے، تو یا پھر مغرب اور یا عشاء کسی ایک نماز کے ساتھ. یہ پڑھنے سے کام جو ہے وہ جلدی سے اللہ پاک اپنی مدد سے کر دیتا ہے. کرنے تو اللہ نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں اس کے کلام میں سے آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اس کے کرنے سے سب کچھ ہوگا. اور ایک جو ہے پارہ نمبر 20 میں سورہ نمل، اس میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو دکھی اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے. جو دکھی ہو، پریشان ہو، وہ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکالے گا. زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. آپ دیکھیں کبھی راتیں لمبی، کبھی دن لمبے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی بارش کبھی دھوپ. تو یہ تو چیزیں اللہ نے ہمیں بتایا. کبھی جوانی، کبھی بچپن، کبھی بڑھاپا، کبھی بیماری، کبھی صحت. تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ان سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ پہ امید رکھیں، جو ہم پہ تکلیف بھیجے گا وہی اس کو دور بھی کرے گا. کوشش کیا کریں کہ علم نشرہ جو ہے نا 41 دفعہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ کو بعد نماز فجر نہیں پڑھی جاتی تو پھر بعد نماز عصر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساری گریں کھل جائیں گی. اور سورہ قریش کو بہت زیادہ پڑھیں، وہ ظالموں کے ظلم سے بھی بچاتی ہے اور بھوک میں روزی بھی دیتی ہے. اس میں ہے نا، بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا. تو وہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گی اور آپ کو خوف سے، دشمنوں سے حفاظت میں بھی رکھے گی انشاءاللہ العزیز. اور سورہ نصر پڑھا کرے فتح کے لیے. اذا جاء نصر اللہ بڑا غفور رحیم ہے. بھروسہ رکھیں، کام سارے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آج جو کام آپ کا اڑا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں کیسے وہاں تک پہنچے، کل اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی گرہ کھول دے کہ آپ کہیں کہ کبھی لگی نہیں تھی. اللہ اپنے کام پہ قادر مطلق ہے. وہ رکاوٹوں کو ایسے ہٹا کے پرے رکھ دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کتنے واقعات ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے ان کی قسمت کھلنی تھی. ان کے قریب کہاں ان کی خوشبو کنان سے باپ کو آئی تھی، کہاں قریب کنویں سے نہیں آنے دی اللہ نے. لوگ اٹھا کے لے گئے، ایک اٹی کے بدلے تل گئے، جیلیں کاٹی، سختیاں کاٹی، پھر بادشاہی بھی ملی، عزت بھی ملی، پیغمبری بھی ملی. باپ جس کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی وہ بھی بینا ہو گئے دوبارہ. اور جو میں نے پرسوں شاید آپ کو بتایا تھا، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، بہت پڑا کرے. مشکل کاموں کی گرے اللہ پاک کھول دے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ کل پھر کسی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے. اور اگر کچھ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں، تاکہ صدقہ جاریہ کے حصے دار آپ بن جائیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.